بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام ایک بہت ہی دردناک اور المناک واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ واقعہ ہے نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت کا واقعہ۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور وہ حسین کہ جس کے لیے صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر موجود ہیں۔ کوفہ کا ایک بندہ ان کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی احرام پہنا ہوا شخص مکھی مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر اس کی طرف تعجب سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ لو، عراق والوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا اور آج مکھی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، مکھی مار دینے کا کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ حسین کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ حسین اور حسن یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، پھول۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر باہر آ رہے تھے تو دیکھا حسین کھیل رہے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور کہا کہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن نانا جیسا ہے، نانا کے مشابہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ اسی طرح ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر شکایت لے کر آیا کہ ابا جی مجھے حسین نے غلام کہا ہے، اپنا غلام کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، جلدی سے لکھوا لو، جلدی سے حسین سے لکھوا لو کہ آپ ان کے غلام ہو، یہ آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا روز قیامت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہ نہ سکے اور وہ ملک شام چلے گئے، وہیں رہنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ہمارے زیارت کے لیے آتے ہی نہیں ہو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں اور فوراً مدینہ کی طرف رخت سفر باندھ لیتے ہیں اور مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچتے ہی حضرات حسنین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ملتے ہیں تو ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ لوگوں کی فرمائش ہے کہ بلال اب آپ مدینہ آئے ہیں تو اذان بھی تو دے دیں ایک مرتبہ، لیکن حضرت بلال کسی کی نہیں سنتے ہیں۔ اور پھر حضرات حسنین آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جی آپ اذان دے دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتے ہیں اور فوراً اذان کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو مدینہ کے گلیوں کے اندر خواتین اور بچے اور مرد دوڑے چلے آتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز سن کر۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرات حسنین کی خواہش کو اور ان کی فرمائش پر اذان دی اور ان کی فرمائش کو پورا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔